السلام علیکم، میں ہوں کرن مرزا، آپ کی سینئر جرنلسٹ، اور میں ہوں اسد ملک، ایک سوشل ریسرچر۔ آپ کا خوش آمدید ہے دا ریئل ٹاکس پوڈ کاسٹ میں۔ یہ ہے وائس آف پالیٹکس سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ، جس کا موضوع آپ تھم نیل دیکھ کر سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں عمران خان کی قید، سیاسی انتقام یا نتیجہ۔ آپ ہمارے ساتھ اس سیریز میں جڑے رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دا ریئل ٹاکس پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عمران خان اگست 2023 سے قید میں ہے اور ان پر کئی الزامات لگائے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی اس قید کو سیاسی بدلے کی کارروائی قرار دیتی ہے، جبکہ حکومت اور اس کے اتحادی یہ کہتے ہیں کہ قانون اپنا راستہ لے رہا ہے۔ ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے ان دعووں کو پرکھنا، مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینا اور اس پیچیدہ کہانی کو غیر جانبدارانہ طور پر سمجھنا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان مسائل کی جو عمران خان کی قید سے متعلق ہیں۔ ان کی لیگل ٹیم اور خاندان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو جیل میں بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے، جیسے ٹی وی کی سہولت، دھوپ میں جانے کی اجازت اور خاندان سے ملاقات میں رکاوٹ۔ عمران خان اور ان کی بیوی بشرا بی بی نے جیل ایڈمنسٹریشن پر سخت رویے کا الزام لگایا۔ جمیما گولڈ سمتھ نے بھی کہا کہ ان کے بیٹوں کو والد سے بات کرنے تک کی اجازت نہیں مل رہی، بلکہ ملنے کی کوشش پر گرفتاری کی دھمکی تک دی گئی ہے۔ یہ الزامات انسانی حقوق کے لحاظ سے کافی سنگین ہیں۔ ہر قیدی کو اس کے بنیادی حقوق ملنے چاہیے، چاہے اس پر سیاسی الزامات ہوں یا قانونی۔ اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ جیل قواعد کے مطابق سلوک ہو رہا ہے، لیکن اس پہ ٹرانسپیرنسی اور شفافیت پر سوال اٹھتے ہیں۔ تب بات کرتے ہیں ان کی قید کی وجہ پر۔ عمران خان کو سب سے پہلے مئی 2023 میں القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا گیا اور بعد میں توشہ خانہ کیس میں انہیں سزا ملی، جہاں ان پر الزام تھا کہ انہوں نے پی ایم ہوتے ہوئے سرکاری تحفے بیچ دیے۔ پی ٹی آئی ان تمام الزامات کو سیاسی مقاصد پر مبنی قرار دیتی ہے۔ ان کے سپورٹرز کا کہنا ہے کہ اپریل 2022 میں اقتدار چھوڑنے کے بعد ان کے خلاف 150 سے زیادہ کیسز بن گئے اور یہ سب کچھ انہیں سیاست سے باہر رکھنے کی کوشش کا حصہ ہے۔ لیکن دوسری طرف تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں۔ وہ عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر قانون توڑا گیا ہے تو اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑیں گے۔ نواز شریف نے خود کہا کہ وہ سیاسی انتقام لینے والے نہیں ہیں۔ اس پیچیدہ صورتحال میں کئی تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ مکافات عمل ہے، یعنی جو کچھ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں مخالفین کے ساتھ کیا، آج وہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، ان کے دور میں ٹی ایل پی جیسے گروپس پر بینز لگائے گئے اور اپوزیشن پر دباؤ ڈالا گیا، تو یہ بھی ایک پہلو ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے جہاں اقتدار میں آنے کے بعد مخالفین پر کارروائی ہوتی ہے اور پھر اقتدار چھوڑنے کے بعد خود اسی سسٹم کا شکار بننا پڑتا ہے۔ ایک اور اہم پوائنٹ ہے عمران خان کے بیٹوں کی واپسی اور ان کی رہائی کی تحریک میں ان کا حصہ لینا۔ جمائمہ کے بیان کے بعد سوشل میڈیا پر اس پر کافی ڈسکشنز چل رہی ہیں۔ پی ایم ایل این کے کچھ لوگ جیسے سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ واپسی کی اجازت ہونی چاہیے، جبکہ رانا ثناء اللہ نے انہیں وارننگ دی ہے اگر وہ پرتشدد احتجاج کی طرف گئے۔ یہ حکومت کے احتیاطانہ رویے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک طرف ان کی موجودگی سے پی ٹی آئی کی تحریک کو نیا جوش مل سکتا ہے، دوسری طرف اگر روکا گیا تو انٹرنیشنل کرٹیسزم بڑھ سکتا ہے۔ پی ایم ایل 9 کے بعد پی ٹی آئی کی کئی لیڈرز نے پارٹی چھوڑ دی۔ کچھ نے کہا انہیں دباؤ دیا گیا، کچھ نے آئیڈیالوجی سے اختلاف بتایا۔ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ سیاست میں وفاداری کا لیول کتنا ڈیپ ہوتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل سروائیول کا مسئلہ تھا، اور یہ پاکستان کی سیاست میں عام بات ہے کہ لیڈر وقت کے ساتھ کیمپ چینج کرتے ہیں۔ اس پورے معاملے میں عدلیہ کا کردار بھی سامنے آتا ہے۔ عمران خان کے مقدمات، بیل اور سزاؤں پر عدلیہ کے فیصلوں نے بھی عوام کو دو رخوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کچھ لوگ عدلیہ کے فیصلے قانونی دائرے میں دیکھتے ہیں، جبکہ دوسرے سمجھتے ہیں کہ ان پر کسی حد تک سیاسی دباؤ تھا۔ سوشل میڈیا پر بھی لوگوں کا اعتماد یا تو بڑھ گیا ہے یا بالکل اٹھ گیا ہے۔ عمران خان کی قید نے ملک میں سیاسی عدم استحکام کو اور گہرا کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ان کی سیاسی آزادی چھینی جا رہی ہے، جبکہ حکومت اسے قانونی پروسیس کہہ کر جسٹیفائی کرتی ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آنے والے الیکشنز میں اپوزیشن کتنی مضبوط ہوتی ہے، اور کیا خان کی رہائی ملک میں کسی بہتری کا سبب بنے گی یا مزید تناؤ کا۔ تو نتیجے میں یہ کہانی صرف عمران خان تک محدود نہیں
بلکہ پورے سیاسی نظام کا ایک آئینہ ہے۔ جہاں ایک طرف سپورٹرز انہیں پولیٹیکل وکٹم بنائے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف حکومت ان کی اکاؤنٹیبلٹی پر زور دیتی ہے، اور حقیقت شاید ان دونوں کے درمیان کہیں چھپی ہوئی ہے۔ جو بات صاف ہے وہ یہ کہ ان کی قید نے پاکستان کے قانونی اور جمہوری اداروں کو ایک امتحان میں ڈال دیا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور ایسے ہی ریئل اور ریلیونٹ پولیٹیکل انالیسس کے لیے دی ریئل ٹاکس پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلا ایپیسوڈ کس سیاسی شخصیت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی رائے نہ صرف ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے بلکہ ہمارے اگلے ٹاپکس کا رخ بھی طے کرتی ہے۔